بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا بھر کے فرزندان توحید رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ کیا پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام روزے کب رکھتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو روزہ کے ایمان افروز اور تاریخی حوالے جات بتائیں گے جو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین، روزہ بنیادی طور پر کسی مذہبی حکم کی بنا پر کسی خاص کام کرنے، چیز استعمال کرنے، خاص کھانے یا تمام کھانے پینے کی اشیاء سے مخصوص وقت تک خود کو اپنی مرضی سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام 1 سال کے 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیس یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ایام بیس ان دنوں کو کہا جاتا ہے جب چاند مکمل اور پورا روشن ہوتا ہے، جسے عرف عام میں 14ویں کے چاند کا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر انہی کی طرح ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مفہوم کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، گویا وہ سال میں 182 دن روزہ رکھتے تھے۔ ناظرین، تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کے بو کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تاہم وہ لوگوں سے بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، یعنی خاموشی کا روزہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر جناب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل کرتی ہے، اور جس طرح نماز کی پابندی سے کوئی شریعت
اور کوئی امت خالی نہیں تھی۔ اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے، البتہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں تھے۔ مثلاً روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان میں فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، اور اس امت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ناظرین، روایات کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحلیل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیات روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ناظرین، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ با اہتمام رکھا کرتے۔ اسی طرح ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن، جنہیں ایام بیس سے موسوم کیا جاتا ہے، کہ روزے پہلی امتیں بڑے احترام کے ساتھ رکھا کرتی تھی۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کی حیثیت سنت کا درجہ اختیار کر گئی کہ آقائے نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشورہ اور ایام بیس کے روزے رکھنے کا معمول مدت العمر قائم رہا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گناہ گار ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔